بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کل آپ نے ایک جلسہ دیکھا مینار پاکستان میں۔ 4 سال بعد ایک شخص آتا ہے، 4 سال بعد اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، 4 سال کے بعد بھی اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، 4 سال کے بعد بھی اس کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں تھا قوم کو دینے کے لیے۔ 4 سال بعد وہ بندہ آیا، میڈیا میں جتنے پیسے لگائے گئے انبلیویبل۔ آپ اگر اس کی 21 اکتوبر کی وہ جو ساری اشتہارات اور جو میڈیا پہ چل رہی تھی، جتنے بھی آپ اگر وہ اشتہارات دیکھیں تو اربوں روپے لگے ہوئے تھے۔ پھر لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جس طریقے سے ٹرانسپورٹرز کو پیسے دیے گئے، پھر لوگوں کو پیسے دیے گئے، ایک ایک بندے کو 4 5 5، جہاں جو بکا، جس کا ضمیر جہاں بکا اس کو لگائے۔ انتظامیہ کو پورے طریقے سے ایک شخص کی آمد کے رستے میں بچھا دیا گیا، عدل و انصاف کو پورے طریقے سے ایک شخص کی آمد کے رستے میں بچھا دیا گیا، اور بڑے بڑے میڈیا نشریات سیٹ کی ہوئی تھی کل صبح سے لے کے کل رات 9-10 بجے تک، تمام کے تمام میڈیا چینلز پر بڑے بڑے پینل بنا کے ڈسکشن ہو رہی تھی۔ جی نیلسن منڈیلا صاحب 4 سال بعد پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اب نیلسن منڈیلا، اب امام خمینی صاحب کا جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اب امام خمینی صاحب کا جو جہاز ہے وہ پاکستان کے دارالخلافہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب نیلسن منڈیلا صاحب کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کر چکا ہے، اب وہ نکل رہے ہیں، اب وہ VIP لانچ میں جا کے ان کو بٹھا دیا گیا۔ اب عدلیہ کا جو بایو میٹرک کرنے والا سٹاف ہے وہ امام خمینی اور نیلسن منڈیلا کے دستخط، انگوٹھے اور بایو میٹرک لے رہا ہے۔ اب امام خمینی صاحب کا جہاز لاہور کے لیے اڑان بھرنے جا رہا ہے۔ اب امام خمینی صاحب کے جہاز کو ویژول دکھائے جا رہے تھے ایئرپورٹ کے، اڑان بھر لی ہے۔ اب امام خمینی صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ اب امام خمینی صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب امام خمینی صاحب وہاں پر اترتے ہیں تو CCPO لاہور، یاد رکھیے گا، ایک مجرم، ایک مفرور، ایک اشتہاری، ایک 50 روپے پہ ایک ٹیکہ لگا کے جانے والا اور دھوکہ دے کے جانے والا عدالتوں کو اور نظام ریاست کو، حکومت کو، وہ شخص ہیلی کاپٹر سے جیسے بیٹھتا ہے، نیچے اڑتا ہے اور اس کو CCPO لاہور سلوٹ کرتا ہے۔ یہ ہے نظام ریاست، اور یہ ہے نظام ریاست کہ وہ لوگ 20ویں گریڈ والے لوگ جو ایک مجرم، ایک سلگش، ایک ڈس آنیسٹ، ایک 62(1)F کے تحت نااہل شخص جس کو سلوٹ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں شاید اس کو علم ہو چکا ہے کہ اگلا وزیر اعظم اس کو بنایا جانا ہے اور میں پھر IG پنجاب ہوں گا، جو بھی ہوگا۔ خیر، امام خمینی صاحب پھر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہوتے ہیں اور شاہی قلعے میں ان کو لینڈ کیا جاتا ہے۔ امام خمینی صاحب آگئے ہیں جی شاہی قلعے میں، 5 منٹ کے رستے میں امام خمینی صاحب جلسے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ ساری میڈیا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیا پہ جتنا پیسہ لگایا ہوا، ہر میڈیا کے چینل پہ، کچھ تو ان کے اپنے ہیں اور کچھ کو صحیح پیسہ ٹھونسا ہوا تھا، ARY، بول، یہ سارے جتنے آپ نے دیکھے ہیں جو حق اور سچ کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کیونکہ ان میں سے جو کچھ لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا، چینلز نے پہلے ہی نکال دیا ان کو، جو حق اور واقعی سچ کے اوپر بات کرتے تھے۔ تو جو لفافی تھے انہوں نے پورا نظام دکھایا۔ خیر، وہ ان کا کام ہے، چینل ہے، دکھانا تھا، ان کا بنتا تھا۔
لیکن اتنا ایکسٹریم لیول پہ جا کے ایک مجرم کو دکھانا، تو آپ اندازہ لگا لیں نظام عدل کہ عمران خان صاحب ابھی مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، ابھی کچھ چیز ثابت بھی نہیں ہوئی ہے، نہ کنوکٹڈ ہیں، عدالتوں میں ہیں اور جیل میں ہیں، اور مطلب کہ جب پاکستان کی 2 اسمبلیاں ڈیزولو ہوتی ہیں تب بھی ان کے اوپر بین کیا کہتے ہیں اس نے پیمرا نے لگا دیا تھا. تو اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں لیا جاتا اور روکا گیا طاقتور کی جانب سے. تو ایک شخص کے لیے پورا نظام بچھا اور میڈیا نے اپنا صحیح رول ادا کیا. کمال کا لگ رہا تھا کہ پیسے حد سے زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھے بڑے بڑے پینل، باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے. کون؟ امام خمینی صاحب آپ پہنچ گئے جلسے میں، امام خمینی صاحب آپ خطاب کرنے لگے ہیں. اس سے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام خمینی صاحب، نیلسن منڈیلا 4 سال کے بعد آتا ہے پاکستان میں، نہ کوئی روڈ میپ، نہ کوئی بیانیہ، نہ کوئی مستقبل کا پلان، اور نہ ہی کوئی بدلاؤ. تھوڑا سا بدلاؤ تھا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے طاقتور کی جانب سے، وہ اس کے اوپر میں بتاتا ہوں، لیکن کوئی بدلاؤ نہیں تھا. جناب سب سے پہلے ان کے اندر ایک روح سمائی جاتی ہے، ایک سیڈ قسم کی روح، ایک مایوس قسم کی روح سما جاتی ہے. جیسے ہی وہ آتے ہیں اور مطلب کہ ایموشنل ہوتے ہیں، اور وہ سارا آپ نے دیکھا. اس کے بعد پھر ایک تقریر رٹی رٹائی اور لکھی لکھائی پرچی والی سرکار نے آگے ڈائس پہ رکھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی تقریر کرنے لگتے ہیں تو کبوتر آ جاتے ہیں اور کبوتر اڑاتے ہیں جناب یہاں پہ رکھ کے. اور کبوتر جیسے ہی اڑتا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کبوتر اڑ گیا ہے، لیکن 24 اکتوبر کے بعد نواز شریف صاحب کے طوطے اڑے آئیں گے. اور اصل میں طوطے اڑنے ہی ہیں. 7 اور 10 17 سال کا کنوکٹڈ شخص، اور اس کو سزا تو ہے. اب وہ سزا کینسل ہوگی تو پھر نظام عدل بچھے گا، لیٹے گا، گھسیٹی مارے گا، لیکن دیکھنا قوم نے بھی ہے. اچھا جناب مریم صاحبہ کا دکھ سناتے ہیں، اپنی والدہ صاحبہ اور اپنے تمام دکھ سناتے ہیں، اور وہ ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دکھ سب کے سانجھے ہوتے ہیں، اللہ کسی کو دکھ نہ دے. بیانیہ کے اوپر اگر میں بات کروں، چند باتیں انہوں نے کی ہیں، طنز بھی کی ہے، بیانیے بھی بتائے ہیں کہ کدھر سے ہم نے بیانیے کا پتہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بیانیہ پوچھنا چاہتے ہو تو جاؤ پوچھو موٹر وے سے، پشاور ٹو ملتان، جاؤ پوچھو چاوی کے پہاڑوں سے، جاؤ پوچھو ایٹم بم سے، جاؤ پوچھو بیانیہ اگر پوچھنا ہے تو بجلی سے، جاؤ پوچھو گیس سے بیانیہ، جاؤ پوچھو میٹرو سے، جاؤ گرین ٹرین سے پوچھو، جاؤ جس سے پوچھنا ہے پوچھو، جو میں نے ترقیاتی کام کی ہیں ان سے جا کے بیانیہ میرا پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے بیانیہ. ہم جا رہے ہیں جی، جلدی پتہ کریں گے، گیس تو ہمارے گھر میں ہے، بجلی سے بھی پتہ کرتے ہیں بیانیہ آپ کا کیا ہے، کیونکہ قوم جاننا چاہتی ہے. یہ انہوں نے بیانیہ بتایا، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اداروں کو پیغام دیا کہ اگر مجھے وزیر اعظم نہ بنایا گیا، انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی نہیں، تو اتنا رو لوں گا، اتنا رو لوں گا، اتنا رو لوں گا، روندو بن جاؤں گا کہ میرے آنسوؤں سے طوفان آ جائے گا. 2 ٹوک پیغام. اور ورکرز کو کہا کہ آپ نے اس طرح کی دوبارہ سازش پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دینی. وہی پرانا ایک بین جو تھی، مجھے کیوں نکالا؟ کیا میں نے بجلی سستی کی اس لیے مجھے نکالا؟ کیا موٹر وے بنائی اس لیے مجھے نکالا؟ کیا ایٹم بم بنایا اس لیے مجھے نکالا؟ جناب ایٹم بم آپ کی حکومت سے پہلے بن چکا تھا. آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ الیکٹ ہو کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور آپ نے جا کے چاندی پہ پہاڑوں میں کیا کہتے ہیں بم کا تجربہ کیا. اور وہ بھی آپ کو جس طریقے سے پریشر تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کو پتہ ہے، قوم کو بیوقوف نہ سمجھیں، لولی پاپ مت دیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگائیں. نہ تو آپ ڈاکٹر عبد القدیر ہیں، نہ وہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. کبھی آپ کے اندر مولانا طارق جمیل والی روح سما جاتی ہے، کبھی آپ
مولانا فضل الرحمان والی روح سما جاتی ہے، کبھی آپ سائنسدان بن جاتے ہیں، کبھی آپ کچھ بن رہے ہیں. تو آپ کی قسمت اچھی تھی کہ ان دنوں میں بم بن چکا تھا اور اس کا ٹیسٹ ہونے والا تھا اور آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. کیا جو وہ سائنسدان تھے، جو سائنٹسٹ تھے، وہ سارے فلودہ بیچنے گئے ہوئے تھے اٹامک انرجی میں، جنہوں نے بم بنایا تھا، اور آپ نے مطلب کہ یہ ساری چیزیں. اس کے اوپر پھر امریکہ کو آنکھیں میں نے دکھائیں جب بل کلنٹن نے مجھے کال کی، $50 ارب کی آفر کی، تو میں نے آنکھیں دکھائیں اور میں نے کہا کہ نہیں، میں پاکستان کی خود مختاری کے لیے ایٹمی دھماکے کروں گا. تو میں نے کر دیے. اس کی سٹوری اگر آپ ہسٹری میں جا کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کتابوں میں اس کی سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پریشرائز کیا گیا تھا. کشمیر کے اوپر بات کی، اچھی بات تھی. اس کے علاوہ جو اچھی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فلسطین کے اوپر بات کی، اچھی بات کی. انہوں نے طنز کیا، عمران خان صاحب کی تسبیح کے اوپر طنز کیا، اور بغل میں چھری رام رام منہ میں، یہ والی بات انہوں نے کی. کہتا میں بھی تسبیح پڑھتا ہوں لیکن میں اندر خانے پڑھتا ہوں، میں کہیں چلے کاٹتا ہوں بہت دور جا کے. اور اس کے علاوہ 2-3 اور طنز کیے انہوں نے. ایک عورتوں کے اوپر طنز کیا. تو ایک طرف اخلاقیات کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف عورتوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ یہاں پہ عورتیں نہیں ہیں، یہاں پہ عورتیں خاموشی سے بیٹھی ہیں. تو ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں. ان کے بیانات سنے، وہ خواجہ آصف صاحب کے کھنڈرات ہیں، یہ عورتوں کو کہتے تھے پارلیمنٹ میں. اس کے علاوہ ان کے اپنے بھی جب بے نظیر اور نصرت بھٹو کے انہوں نے فوٹو گرائے، ننگے فوٹو، بہت کچھ ہے. اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کشکول توڑنے والا آ چکا ہے پاکستان میں، کہتے ہیں جنت بنائے گا. ان کے ورکر جو تھے، ان کے نمائندے، ان کے سینئر قائدین یہ کہہ رہے تھے کہ جی جنت کی ٹکٹیں ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں، ثواب دارین حاصل کریں. اور بھائی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں ملک کو میں نے جنت بنا دینا ہے. جناب پچھلے حکومت کے بارے میں بتائیں. آپ کے بھائی کی حکومت تھی، اس کی طرف آپ نہیں آئے، اور آپ نے جو چورن بیچا ہے وہ بالکل بھی کسی کو ہضم نہیں ہوگا اور نہ کسی کا کھانا ہضم کرے گا. اب میرے پاس انہوں نے کہا ہے کہ میرے دل میں رتی برابر بھی کسی کا انتقام اور بدلے کی آگ نہیں ہے. میں تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے قوم کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور میرا ایک ویژن ہے کہ میں قوم کو کیا کہتے ہیں ایشین ٹائیگر بنا دوں. میں قوم کو کیا کہتے ہیں G20 میں پہنچا دوں، اور میں قوم کو کہیں ایسی جگہ پہ پہنچا دوں جہاں سے پھر اگلی بات آپ سمجھ گئے. اس کے علاوہ کانفرنسز آپ نے دیکھی، جو پچھلے 9 مئی کے بعد جتنی کانفرنسز ہوئی ہیں اور پروگرام ہوئے ہیں، ان میں ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا لوگوں کا. تو نواز شریف صاحب کا بھی ڈائریکٹلی سافٹ ویئر اپڈیٹڈ تھا. ایک تو انہوں نے عدلیہ کو نشانے پر نہیں لیا کیونکہ 24 اکتوبر کو انہوں نے پیش ہونا ہے، ان کے طوطے اڑنے ہیں، کبوتر تو انہوں نے کافی اڑا لی ہیں. ایک دوسرا انہوں نے آرمی کو احتساب کی بات نہیں کی، حالانکہ نواز شریف صاحب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ آرمی جرنیلوں کے ساتھ پنگا لازمی لینا ہے، جو مرضی ہو جائے. تو اس بار یہاں سے یہ چیز سامنے آئی کہ وہ ان کا اپڈیٹ تھا، سافٹ ویئر اپڈیٹ تھا اچھا خاصا. کافی چیزیں انہوں نے کہی، لیکن بارہا میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنا کل میڈیا اور جتنا سوشل میڈیا پر تنقید ہوئی ہے اس تقریر کے بعد کہ 4 سال کے بعد آپ آئے ہیں، کوئی روڈ میپ دیں، کوئی قوم کو اعتماد دیں، کوئی قوم کو فیوچر پلان دیں، کوئی بیانیاں بتائیں کس بیانیے پہ آپ نے الیکشن میں گھسنا ہے اور عوام سے ووٹ لینے ہیں. کسی قسم کا ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا. اب قوم جانتی ہے کہ وہی پرانا چورن، وہی جو پچھلی حکومتوں کا چورن تھا وہی دیا ہے. انہوں نے پچھلے 16 مہینے کی حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے نہیں بتائی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 24 اکتوبر بڑا اہم ڈے ہے، اور یا تو نظام عدل پورے طریقے سے مفرور اشتہار کے پاؤں تھلے روندا جائے گا اور لیٹ جائے گا اور بچھ جائے گا، یا پھر اپنا راستہ لے گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.